السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کا خالق، مالک، پالنہار، پیدا کرنے والا، کھلانے پلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، جسے مختلف ناموں سے اس کی مخلوق یاد کرتی ہے۔ کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی پرمیشور کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، مختلف نام رکھے ہیں، لیکن سب اس ایشور کو یاد کرتے ہیں۔ حق بات ہے، ہمارا پکا عقیدہ ہے اس بات پر کہ ہم سب کو ایک ہی ایشور نے پیدا کیا ہے، ایک ہی مالک اور خالق نے، جگداتا نے پیدا کیا، اور عجیب عجیب نشانیاں، عجیب عجیب علامتیں عطا فرمائیے۔ کوئی اسکول نہ بھی جائے اور تھوڑی عقل سے کام لے، سمجھے تو پتہ چلتا ہے۔ کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ تھوڑی سی اس بات پر تھوڑی سی تکرار اور بحث کرنے لگے کہ کیا چیز کھانا چاہیے انسان نے، کیا نہیں کھانا چاہیے۔ وہ بات چلی تھی دھرم اور ذات پات کو لے کر کے کہ فلاں دھرم میں یہ کھاتے ہیں، فلاں مذہب میں، فلاں جگہ دھرم میں یہ کھایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کیا چیز کھانی پسند کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی دیکھو، اس اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بھی اچھا انسان بنایا، اس نے عقل دی ہمیں، اور عقل میں بھی عقل سلیم عطا فرمائی، قلب سلیم عطا فرمایا۔ اس کے بے شمار عطیے ہمیں مل چکے ہیں، نعمتیں اس کی ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سے عقل ہے۔ وہ بھائی صاحب کو ہم نے تھوڑا یوں سمجھایا کہ بھائی یاد کرو کہ اس دھرتی پر انسانوں کے ساتھ جانور بھی ہیں۔ جانوروں میں کچھ جانور وہ ہیں جو چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں، گھاس پھوس نہیں کھاتے، پتے وتے سبزیاں نہیں کھاتے، وہ چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں۔ اور کسے کھاتے ہیں؟ وہ جانوروں کو کھاتے ہیں۔ تو ان کی غذا کا انتظام ایشور نے کیا ہے۔ تو وہ جو جانور جو چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، شکار کر کے کھاتے ہیں، ان سب کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، نوکیلے، اور چبانے کے لیے داڑھ مضبوط ہوتی ہیں، اور ان کے پنجے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تاکہ وہ شکار کرے، اپنے پنجوں سے جکڑ لے اور نوچ نوچ کر کے کھا لے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ نوچ کر کھانے والے جتنے بھی جانور ہیں وہ کتنے ہیں۔ ایک تو چیز ہے، پھر سائنٹسٹ بھی جانیں گے اور یہ ڈاکٹرز اور جو ریسرچ والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جو انکار کرے گا پھر وہ ڈاکٹر بھی نہیں اور وہ ریسرچ کرنے والا بھی نہیں، وہ فیلئر آدمی ہے وہ۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ جتنے چیر پھاڑ کر کے جانور ہیں جو اپنا انتظام کھانے کا کرتے ہیں، آپ انہیں دیکھیے، ان کے دانت نوکیلے ہیں، اور ان کے ہاضمہ جو کیپیسٹی ہے ہضم کرنے کی، وہ ہاضمہ صرف گوشت کو ہی ہضم کر سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی سبزی ترکاری گھاس پھوس کھائیں گے تو وہ ہضم نہیں ہوگا، پھر وہ بیمار ہو جائیں گے اور ان کی اینڈنگ ہو جائے گی۔ اور کچھ جانور وہ ہیں جو چیر پھاڑ کر کے نہیں کھاتے ہیں، وہ گھاس پھوس کھاتے ہیں، پتے وتے کھاتے ہیں، سبزی ساگ کھاتے ہیں، ان کے دانت نوکیلے نہیں ہیں، ان سب کے دانت چپٹے ہیں۔ آپ بھینس کو دیکھ لیجئے، بکری کو دیکھ لیجئے، اس طرح پورے جانوروں کو دیکھیے جو گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ بات آتی ہے انسانوں کی۔ انسانوں کو ایشور نے، پرمیشور نے، اچھا یہ جو جانور ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، ان کا ہاضمہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ غلطی سے کوئی گوشت کھا لے وے تو وہ ان کا ہاضمہ گوشت کو ہضم نہیں کرے گا، پھر ان کی بھی اینڈنگ ہے، بیمار ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو دونوں جانور، شکار کر کے کھانے والے اور ایک یہ جانور جو شکار کر کے نہیں کھاتے، گھاس پھوس پتے سبزی ساگ یہ سب چیزیں کھائیں گے، انہیں دانت
तेज नहीं दिए ईश्वर ने, इन्हें दांत चपटे दिए हैं, पूरे दांत चपटे, ताकि वो घास को जुगाल करके खा सके। अब तीसरे नंबर पर हम इंसान हैं। हम इंसानों को ईश्वर ने, परमेश्वर ने, उस अल्लाह ने दोनों किस्म के दांत दिए हैं, नोकीले भी हैं, चपटे भी हैं, दाढ़े भी हैं, सब मजबूत हैं। अब ईश्वर की मंशा ये है कि ये इंसान गोश्त भी खावे, साग भी खावे, ये इसीलिए दिए हुए हैं। तो हलाल जानवर हम इंसानों की ग़िज़ा है, बिल्कुल खाना चाहिए। उस ईश्वर ने कुरान मजीद में, आसमानी किताबों में और भी हमारे हिंदू समाज की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। यहूद नसारा की किताबों में लिखा हुआ है, मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमने उनसे कहा कि भाई, और हमें हाज़मे की कैपेसिटी भी उस ईश्वर ने दी है। हम गोश्त खाते हैं तो भी हज़म होता है, सब्ज़ी खाते हैं तो भी हज़म होता है। बहरहाल मटन खाना चाहिए, ये उस ईश्वर की मंशा है, ये उसकी चाहत है। बिला वजह इसके मामले में झगड़े वगड़े नहीं करना चाहिए। अल्लाह हम में से हर एक को, ईश्वर हम में से हर एक को समझने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें ये पैगाम आप तक पहुँचाते बड़ी खुशी हो रही है। बहुत खुले दिल से खुली बात आपके सामने पेश की है। मान लीजिए, अमल कीजिए, झगड़े छोड़िए, जब तक है मज़े से खाइए।